جو لوگ فحاشی اور یعنی بے حیائی کا چرچا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی نوید سنائی گئی ہے۔ جھوٹ حرام ہے، دھوکہ دہی حرام ہے، بددیانتی حرام ہے، جتنے حرام کام ہیں آج آپ معاشرے کا جائزہ لے لیں کہ لوگ ڈنکے کی چوٹ پر چل رہے ہیں۔ سرکاری دفتروں میں چاہے چلے جائیں رشوت عام مانگی جا رہی ہے۔ پہلے لوگ چھپ چھپا کر گناہ کرتے تھے، چھپ چھپا کر فحاشی اور یعنی والے کام کر رہے تھے، آج بیچ چراہے یہ کام ہو رہا ہے لیکن کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ فحاشی اور یعنی بے حیائی اور خواتین کے ساتھ بدسلوکیاں زیادتیاں سر عام ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون میں سخت منع کیا گیا ہے، اس کی روک تھام کے لیے اتھارٹی بھی موجود ہے، ادارہ بھی موجود ہے، لیکن لگتا ہے وہ سب ستو پی کر سو رہے ہیں۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، اس حدیث نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کلو امتی معافن الا المجاہرین، پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر سر عام فحاشی اور یعنی بے حیائی پلانے والوں کو، سر عام ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آج مجلس میں بیٹھے ہوں لوگ اپنے عشق و عشق کے فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں، فخریہ طور پر جھوٹے قصے سناتے ہیں، تو میں نے یوں کیا، فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے سود لیا ہے، فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ اس طرح فراڈ کی، فخریہ طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے فلاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، فلاں لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، فلاں لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پر اتنا سود لیا اور فلاں جگہ پر اتنی رشوت دی۔ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ یاد رکھیں اگر گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا جائے تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے تو فخریہ طور پر کیا جائے اور اعلانیہ طور پر کیا جائے، اس پر تکبر کیا جائے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، جب شیطان کے پجاری لبرل لوگ فحاشی اور یعنی پھیلانے والے شیطان کے پجاری ڈنکے کی چوٹ پر یہ سارے کام کر رہے ہیں تو پھر رحمان کے بندے خاموش کیوں ہیں؟ ہر محلے کے اندر مسجد ہے، اسلامک سینٹر ہے، مدرسہ ہے، مذہبی لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، فضلاء کرام ہیں، لیکن اس کے باوجود اچھائیاں کم اور گناہ زیادہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں، جرائم کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس کی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ ہم نے یہ بیان کی تھی کہ ہمارا مذہبی طبقہ، علماء، طلبہ معاشرے میں گھلتے ملتے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتے، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد اور مدرسہ، بس اس چار دیواری کے اندر بند رہتے ہیں، جبکہ شیطان کے پجاری فحاشی اور یعنی پلائی والے وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہر جگہ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بھی سوشل میڈیا کا محتاج ہو چکا ہے۔ اگر فرض کر لیں 48 لاکھ فضلہ ہیں، طلبہ ہیں، طالبات ہیں، وہ سارے فضلہ، سارے طلبہ اپنا اکاؤنٹ سوشل میڈیا پر بنائیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور روزانہ خیر کی بات کریں، ایک ٹرینڈ چلائیں کہ یہ سر عام فحاشی اور یعنی جو ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے، فیملی ولاگنگ کے خلاف تحریک چلائی جائے، سود کے خلاف تحریک چلائی جائے، جھوٹ کے خلاف تحریک چلائی جائے، فراڈ کے خلاف تحریک چلائی جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب ٹرینڈ چلتا ہے تو ادارے مجبور ہو جاتے ہیں اس پر ایکشن لینے کو۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں، مذہبی لوگوں نے ٹرینڈ چلائے، لوگوں نے اس کو فالو کیا، اس کی چیزوں کو آگے شیئر کیا۔ جب حکومت دیکھتی ہے، حکومتی ادارے دیکھتے ہیں کہ ایک چیز پر پریشر آ رہا ہے تو مجبور ہوتے ہیں اس پر ایکشن لینے کو۔ ہماری مذہبی لوگوں میں، طلبہ طالبات میں، دینی طبقے میں، فضلہ میں ایک یہ بھی بیماری ہے، کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے نہ اس پر کمنٹ کرتے ہیں، نہ اس کو لائک کرتے ہیں، نہ آگے اس کو شیئر کرتے ہیں، جبکہ فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلانے والے شیطان کے پجاری ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ مذہبی طبقے والے، طلبہ، طالبات، علماء، فضلہ، اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو آگے پھیلائیں۔